مرثیہ خواہ ہیں وہ نمازی نہ رہے، یعنی کہ وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ یہ فقرہ کس ناداں نے لکھ دیا محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، کہ یہ ہے فاش رموز کلندری میں نے، کہ فکر مدرسہ و خان کا ہو آزاد، کہ یہ ہے فاش رموز کلندری میں نے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کے، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دین بت کدا تصورات۔ مرد مومن کے حوالے سے میری ویڈیوز چل رہی ہیں کہ دنیا کا تمام نظام مرد مومن کے گرد گھومتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں حکمت و دانائی کے چشمے پھوٹتے ہیں تو وہ تانا مینا بھی نہیں دیتا، وہ بیجا تنقید بھی نہیں کرتا، اور خدا کی رحمتوں کا امین بنتے ہوئے پوری دنیا کو فتح کر دیتا ہے، جیسے پاکستان بن جانا۔ آج غزہ میں مظالم کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں۔ اگر ہم میں اسلام کے پیغام کو اسی طرح ہم اس احساس کے ساتھ محسوس کرتے جو پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، تو ہندوستان میں کئی پاکستان وجود میں آ جاتے اور کئی کشمیر آزاد ہو جاتے، کیونکہ یہ پیغام آفاقی ہے۔ مومن کی یہ پہچان، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ آفاق اس میں گم ہے۔ تو دیکھا جائے تو علامہ محمد اقبال کے افکار و تخیلات کی روشنی میں پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح قیادت کرنے لگا، خالی آج پاکستان بن گیا۔ مسلمان مجاہدین کا اگر احوال سنیں اور دیکھیں تو ظاہری اسباب کم ہونے کے باوجود اور افرادی قوت ہونے کے باوجود، جنگی سامان کم ہونے کے باوجود بھی دنیا نے فتح کی، کیونکہ ان کے پاس جذبے تھے، ان کے پاس ہمتیں تھیں، وہ جذبے جن کی آبیاری اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کرتی ہے، تاکہ جہاں جہاں تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں، کم عقلیاں ہیں، کم ظرفیاں ہیں، گھٹن ہے، انتہا پسندی ہے اور خواہشات نفس کا شکار لوگ معاشرے پہ جب اپنی اجارت داری قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مرد مومن کو کہتا ہے کہ جاؤ دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ اور میرا پیغام پھیلا دو، اور لوگوں کو جو شخصی غلامی کا، جو اپنی خواہشات کی غلامی کرتے ہیں اور ان کو کہیں نہ کہیں اثر سوکھ ہے تو وہ دنیا کو اپنی مرضی سے ہانکتے ہیں، تو ان کو بتاؤ کہ ایک مرد مومن کا کردار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے کیا کام لیتا ہے۔ جہاں میں اہل ایمان صورتے خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر نکلے ادھر ڈوبے۔ تو لہٰذا یہ ایک ایسا روشن چراغ ہے مرد مومن جس کے باعث کائنات میں بہار آتی ہے، اور کائنات جو ہے اپنے حقیقی حسن سے آشنا ہوتی ہے، کیونکہ زندگی حقائق سے پرے جا کے گزاری ہوئی زندگیاں یقیناً انسان شیطانیت کا لبادہ اوڑھ لے گا، اور معاشرے میں جو حقیقی جو زندگی کا ڈھنگ ہے، رنگ ہے، وہ نظر نہیں آئے گا، اور ہم زندہ رہتے ہوئے بھی بے جان ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرے ذاکرین ہیں، جو میرے بندے ہیں، وہ زندہ ہیں، اور جو میرے سے دور چلے گئے ہیں وہ خواہشات نفس کا شکار ہیں، رایہ کاری کا شکار ہے، ظاہر بینی کا شکار ہے، جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، رایہ کاری کرتے ہیں، حرام کرتے ہیں، بدکرداریاں کرتے ہیں، معاشرے میں مظالم کرتے ہیں، انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں، خود کے مفادات کے لیے انسانیت کو تباہ کرتے ہیں۔ یہی لوگ مردہ ہیں، کیونکہ انہوں نے میرے پیغام کو جھٹلا دیا۔ اب انہیں میرا احساس نہیں ہے، میں ان کا احساس نہیں کروں گا۔ مرد مومن کو اللہ کا احساس ہوتا ہے، علم پہلی چیز ہے، علم کے بعد آگے آج ظاہری علم سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، لوگوں کو نیچا دکھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ادب کا مقام آتا ہے، اور وہی لوگ جن کا ظاہر باطن یکساں ہوتا ہے وہی ادب کے مقام پہ فائز ہوتے ہیں، اور جب ادب کا مقام ملتا ہے اور انسان مجاہد ریاضات کرتا ہے تو پھر اس کے بعد مقام شروع ہوتا ہے عشق کا۔ عشق اگر ہو عشق تو کفر بھی مسلمان نہیں،
نہ ہو تو مسلمان بھی کافر و زندیق۔ آج مسلمانوں میں تقسیم نظر آتی ہے فرقہ واریت کی بنیاد پر۔ آج سیاستدان تقسیم پیدا کرتے ہیں، یہی تقسیم کافی نہیں ہے، بلکہ مغربی اقوام جو وہ معاشرے کو لبرل سوچوں کے تحت، بے معنی و ذاتیوں کے تحت جو تقسیم پیدا کرتی ہیں، وہ علیحدہ سے داستانی رقم ہوتی ہیں۔ وہ فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد، اہل نظر ہے یورپ سے ناامید، ان امتوں کے باطن پاک نہیں، ان امتوں کے باطن پاک نہیں۔ تیری تہذیب تیرے ہاتھوں سے ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں مفہوم بتاتا ہے ہدی للمتقین، ہدایت صرف متقیوں کے لیے ہے۔ اور جب انسان میں تقویٰ آ جاتا ہے تو پھر انسان کے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ بھی ملازم بن جاتے ہیں، خادم بن جاتے ہیں۔ اور انسان جن و انس، تو اگر باخبر اپنی شرافت سے ہو، تو باخبر اپنی شرافت سے ہو، تیرے سپاہ انس و جن تو امیر جنون، یہ اقبال بتاتے ہیں۔ تو عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بتکدا تصورات۔ مرد مومن کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرد مومن سے تمام کائنات چھین لیتا ہے، تمام کائنات سے اس کو بیگانہ کر دیتا ہے اور اسے احساس دیتا ہے اپنی ذات۔ اسی ذات میں پھر اس کو بہار آتی ہے۔ اگر ساری دنیا کی نعمتیں آپ کے پاس ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے آپ پرے ہیں، تو آپ کی جس درخت کی جڑ کٹ جاتی ہے وہ سوکھ جاتا ہے، آپ وقتی طور پہ، اور وہ آہستہ آہستہ سوکھتا ہے، سوکھنے کا پروسیس ہوتا ہے۔ 10 دن بعد پتہ چلتا ہے جی یہ تو لکڑی جلانے کے اب کام آئے گی۔ اسی طرح جب اللہ سے ربط ٹوٹتا ہے تو انسان جل جاتا ہے دوزخ میں، اور جو آپ کی تباہیاں ہیں وہ کس صورت میں آہستہ آہستہ نظر آتی ہیں، جیسے درخت سڑا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہار ختم ہو جاتی ہے، بیماریاں جنم لیتی ہیں، آپ میں جذبے نہیں رہتے، آپ کی سوچیں گندی، آپ کا دل گندا، کیونکہ آپ تہذیب حاضر نے مجھے وہ دی ہے آزادی، جو ظاہر میں تو آزادی، باطن میں غلامی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے سے انسان وقتی طور پہ تو بڑا ہی گھٹن محسوس کرتا ہے، مشکلات آتی ہیں اگر ایمان کم ہے۔ ایمان زیادہ ہو تو جذبے قائم رہتے ہیں، مگر پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ظاہری طور پہ جو مشقات ہیں، اس کے عمل کرنے کی وجہ سے آپ خواہشات نفس کا جو شکار لوگ ہیں وہ آپ کے غلام بن جائیں گے، وہ تباہ و برباد بھی ہوں گے اگر ہدایت پہ نہیں رہیں گے تو، اور اگر وہ آپ کا پیغام مانیں گے تو وہ بھی، ان کا بھی مومنین میں درجہ آ جائے گا۔ چراغ سے چراغ جلے گا، اگر وہ رکاوٹیں پیدا کریں گے تو وہ تباہ و برباد ہوں گے۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے جو زندگی کے واقعات ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ آج کبھی کربلا کا میدان سج جاتا ہے کیونکہ وہاں بھی حق و باطل کا مارکا قائم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیشہ طاغوتی طاقتیں، بد خلقی پہ مبنی افراد ہمیشہ معاشرے کو اپنی مرضی سے آنکھتی ہیں، جبکہ صوفیہ اعظام جیسے داتا صاحب، خواجہ صاحب، انہوں نے کفر کے معنوں میں بھی لرزہ طاری کر دیا اور اسلام کا پرچم بلند کر دیا، حق کا پرچم بلند کر دیا، کیونکہ ان میں ایمان کی روشنی۔ یہ ہے مرد مومن کا مقام کہ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم رایہ کاری سے، نمود و نمائش سے، ظاہر بینی سے اور ظاہر بین لوگوں سے عزتیں حاصل کرنے کی بجائے بارگاہ خدا سے عزتیں حاصل کریں، وہ عزتیں جو کبھی بھی کم نہیں پڑتی، وہ چراغ کبھی بھی بجھتے نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ قیامت تک روشن رہتے ہیں۔ خدا حافظ۔